خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب اور قبلہ ڈاکٹر علامہ محمد رضا دودانی صاحب تشریف فرمائے. دونوں کا بہت بہت شکریہ. مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا کرم. آپ کی صحت سے متعلق ہم نے سنا ہے کہ کچھ ذرا ناساز رہی طبیعت، اب ٹھیک ہے بالکل؟ چلتا رہتا اوپر نیچے، الحمدللہ بہتر الحمدللہ. اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے انشاءاللہ. جزاک اللہ. اب ہم بس بڑھتے ہیں سوالات کی جانب بڑھتے ہیں آپ لوگ کی اجازت سے. آپ چلے گا یہ سوال چلائے گا. پہلا کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ اگر اذان ہو رہی ہو باہر اور ہم لوگوں نے مطلب کہ ہمیں ٹائم کا پتہ نہ چلے اور ہم پانی پی لیں اذان کے ہوتے ہوتی، تو کیا وہ ہمارا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مفتی صاحب یہ والا روزہ شروع ہی ہوا ہے یا یہ بیچارہ شروع ہی نہیں ہو سکا ہے، اس سے پہلے ہی مطلب ہو گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جب سحری ختم ہوتی ہے نا اور آپ کا ارادہ تھا روزہ رکھنے کا، تو سحری کے اختتام سے ہی ایک دم روزے کا آغاز ہو گیا، کیونکہ سحری کے بعد روزے کا آغاز ہو گیا. اور فجر کی اذان سحری بند ہونے کے بعد ہی دی جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ روزہ شروع ہو چکا تھا، پھر آپ اذان کے درمیان جب کھاتے ہیں تو روزہ شروع ہونے کے بعد کھاتے ہیں. تو روزہ شروع ہونے کے بعد کھائیں گے تو روزہ بریک ہوگا، لازم سی بات ہے. اس کے 1 منٹ بعد مشکل چیز نہیں ہے، یہ بالکل صاف سی چیز ہے. تو لہٰذا لیکن بہرحال اس میں کفارہ نہیں ہوگا، قضا ہوگی. لیکن اگر کسی کو مسئلہ بتا دیا گیا، اس کے باوجود وہ پھر سرکشی کرتے ہوئے دوبارہ یہ حرکت کرے گا تو پھر اس پہ کفارہ بھی لازم ہوگا. ٹھیک ہے، یہی ہے اس میں بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی اصولی بات یہی ہے کہ جو سحری کا آخری وقت ہے وہ نماز کا اولین وقت ہے. تو اگر اس کے ساتھ یہ میچ کر رہا ہے تو ظاہر ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس نے نماز کے اول وقت کا آنے کے بعد بھی کچھ کھاتا رہا تو روزہ اس کا خود بات کہہ رہے چونکہ اذان ہو رہی ہے اور پانی پی لیا تو پھر اچھا اذان بھی یعنی صحیح ٹائم پر ہو رہی ہو، یہ اپنی جگہ پر ہے کہ اذان بھی صحیح ٹائم پر ہو رہی ہو، تو وہ اگر ہے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ معاملہ اسی طرح ہوگا. ہمارے یہاں بہرحال سحری کے اندر ایک احتیاط یہ ضرور کی جاتی ہے، وہ احتیاط کے عنوان سے کہ جو اصل جو وقت ہے جہاں پر سحری کو ختم ہونا ہے اس سے کچھ پہلے یہ یقین حاصل کرنے کے لیے کہ انسان نے پورا وقت جو ہے وہ روزے کا حاصل کر لیا، چند منٹ پہلے اس کو بند کر دیا جائے. یعنی اگر 5:40 پہ فجر ہو رہی ہے تو کیا 5:37 تک 5:38 تک 5:37 36 35 یعنی اطمینان حاصل کرنے کے لیے کہ یہ پورا وقت ہم نے حاصل کر لیا، تھوڑا سا احتیاط. یہ بھی احتیاط کے عنوان سے واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے اس کے اندر. صحیح. اتنا ضروری ہے کہ انسان کو اطمینان حاصل کہ ہو میں ٹائم شروع ہونے سے پہلے اور ٹائم فجر کے نماز کے ٹائم پر ہی شروع ہو رہا ہے اس کے اندر. بالکل ٹھیک. چلائیں جی اگلا سوال چلائیں. وسیم بھائی میں نے پوچھنا تھا اگر ہم نے وضو کیا کر لیا اس کے بعد ہم نے کپڑے چینج کر دیے وضو رہے گا یا دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ اچھا کیا ہوا؟ انہوں نے وضو کر لیا اور وضو کرنے کے بعد کپڑے چینج کر لیے تو وضو رہا نہیں، کپڑے تو وہ نہیں رہے لیکن وضو تو وہی رہا میرا خیال ہے نا. جی اس سے وضو ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح. وضو ٹوٹنے کا تعلق ہوتا ہے جسم سے کسی گندگی کے خارج ہونے سے ہوتا ہے، یا کہ خروج ہوا کے وغیرہ سے ہوتا ہے، اور یا پھر جیسے ہمارے نزدیک سو گئے تو ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، غافل ہو گئے بالکل، یا رکوع سجود والی نماز میں کوئی عاقل بالغ آدمی قہقہہ لگا دے اتنا کہ 3-4 ادھر آدمی سن لیں، تو یہ بھی مفسد نماز بھی ہے اور مفسد طہارت بھی ہے. مختلات وضو میں سے بھی آ جائے گا. مختلات وضو خاص نماز کا یہ مسئلہ ہے. نماز کے علاوہ جیسے آپ قہقہہ لگائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ارے اگر باوضو میں قہقہہ لگاؤں تو اس سے تو وضو قائم رہا نا میرا. یہ خاص نماز کے ساتھ ہے اور خلاف قیاس ہے. نبی کریم نے حکم فرما دیا اس لیے، ورنہ قہقہہ کو ایسی چیز نہیں ہے کہ نجاست ہو کہ نماز فاسد ہو، لیکن رحمت کونین نے فرمایا تو پھر اس کے اوپر عمل ہوتا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ٹھیک. کپڑے تو تبدیل یعنی جو 10 کپڑے بھی تبدیل انہوں نے سوال کیا ہے اس سوال سے تو مبتلات وضو کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی قسم کا بھی. بہرحال مبتلات وضو کی اپنی ایک فہرست ہے، پوری ڈیٹیلز اس فہرست کے اندر جتنی چیزیں آتی ہیں اس میں ہمارے یہاں کہکا نہیں آتا. ٹھیک ہے، اوکے، بالکل ٹھیک مناسب. اگلا سوال چلے گا، داؤدانی صاحب بتائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا بیٹا 3.5 سال کی عمر میں ابھی انتقال فرمایا ابھی 2 ہفتے پہلے. کیا وہ آخرت میں میرے لیے یہ مغفرت کا سبب بنے گا؟ ہاں، ان کا بیٹا 3.5 سال کی عمر میں، آج سے 3.5 سال قبل انتقال کر گیا، 3.5 سال کی عمر میں انتقال کر گیا، تو کیا وہ میری مغفرت کا سبب بنے گا؟ 3.5 سال کی عمر میں. بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اپنے اس بھائی کو صبر کی نصیحت کریں گے، اللہ پر بھروسے کی نصیحت کریں گے، پروردگار عالم کے اس فیصلے پر راضی و رضا رہنے کی نصیحت کریں گے، اور دعا کریں گے کہ پروردگار عالم ان کو نعم البدل عطا کرے انشاءاللہ. آمین. الہ ان کو اور ان کی زوجہ کی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھے، پروردگار عالم ان کی تمناؤں کو پورا کرے. اور جہاں تک ان کے اس سوال کا تعلق ہے تو بہرحال روایات کے اندر اس طرح کی بات آئی ہے کہ جس شخص کا اس طرح سے کوئی عزیز، جو خاص طور پہ جو بچے کی بات ہے، وہ اگر فوت ہو جائے، نابالغ بچہ ہے، تو وہ اس کے لیے وہاں پر ایک تمہید بن جاتا ہے. پروردگار عالم
اس کی اس سفارش اور اس کی اس ادا کے سبب کہ جو وہ اپنے ماں باپ کے لیے کرتا ہے کہ مالک میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا کہ جب تک میرے ماں باپ میرے ساتھ جنت میں نہ جائیں، تو عین ممکن ہے کہ یہ چیز اس کی سفارش اور اس کی شفاعت کے اندر مؤثر ثابت ہو. اچھا. اس کے امکانات بہت زیادہ ہیں. تبھی مفتی صاحب اگر آپ اس میں کچھ کہنا چاہیں. اور ایک اکثر پہ لوگ جو عزیز و اقارب چلے جاتے ہیں وہ یہ سوال بھی کرتے ہیں یا وہ آؤٹ آف لو کہتے بھی ہیں کہ وہ ہمیں یاد کر رہا ہوگا، ابھی یہ مسکرا رہا ہوگا، ابھی یہ باتیں بس ہم اطمینان قلب کے لیے کہہ دیتے ہیں یا اس کی کوئی شرعی بیکنگ نہیں ملتی ہے کہ ہاں وہ مسکرا رہا ہوگا، یاد کر رہا ہوگا، ایسے کر رہا ہوگا، ایسے کر رہا ہوگا؟ اصل میں ہم اس دنیا میں رہتے ہیں نا تو اس پر ہی سب کو قیاس کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. مرنے کے بعد ایک الگ دنیا ہے. صحیح. اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے تو پھر حوریں اور پھر جنت کی نعمتیں، کیونکہ ان کے لیے عذاب تو ہے نہیں. صحیح. ان کے لیے ایک ایسی مشغولیت ہوتی ہے کہ ان کی توجہ اس طرف نہیں ہوگی، وہ وہاں پر، ورنہ یہ مشغولیت یعنی یہ توجہ جو ہے وہ ان کے لیے باعث تکلیف بنے گی، اور وہ تکلیف نہیں ہے وہاں پر. بڑا آدمی بھی جب جاتا ہے، کوئی نیک آدمی ہے، تو وہ جنت کی نعمتیں، کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، قبر تا حد نگاہ وسیع کر دی جاتی ہے. ایک روایت کے مطابق بہت ہی خوبصورت شکل قبر میں آتی ہے، تو وہ کہتا ہے تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے تو پہچانتا نہیں، میں تیرا نیک عمل ہوں، واہ واہ. اب تیری انسیت کے لیے قیامت تک تیرے ساتھ رہوں گا. واہ واہ. یعنی اللہ تعالیٰ اتنے اہتمام فرما دیتا ہے کہ انسان کو اگر یاد آتی بھی ہے تو تکلیف کے ساتھ نہیں. صحیح. ویسے تو توجہ ہوتی ہے. تو اس لیے اس طرح کے باتیں کرنا کہ جن سے جو حدیثوں سے ثابت نہیں ہے لیکن ایسا لگے جیسے بیچارہ وہ تکلیف میں ہوگا، پریشانی میں ہوگا، چھوٹا بچہ ہے، ماں کے بغیر کیسے رہ رہا ہوگا، ایسا یہ نہیں. چیزیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے اور تکلیف بڑھ جاتی ہے. اور یہ عورتیں جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت نازل فرمائے، الہ آمین. یہ آ کے اور تنگ کرتی ہیں. آئے پتہ نہیں کیسے ہوگا بیچارہ، پریشان ہوگا بھی، وہ تڑپ رہا ہوگا ماں کی آغوش کے لیے، وہ بیچاری ماں اور تڑپنے لگتی ہے. ایسی باتیں ہرگز نہ کریں، وہ حوروں کی آغوش میں انشاءاللہ. اور جیسے حضرت نے فرمایا، حضرت نے بالکل جو فرمایا بعینی ویسے ہی ہے. انشاءاللہ یہ بچہ اللہ کی بارگاہ میں بروز قیامت سفارش کرے گا، بلکہ ایک روایت میں جھگڑا کرے گا، لڑے گا باقاعدہ، یعنی اللہ کے اذن سے ہی، اور اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت قبول کر کے اس کے ماں باپ کے لیے بخشش کا راستہ بنائے گا انشاءاللہ. ہاں اوکے. اور اس پہ آپ بتائیے گا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہی جو میں نے کہا نا کہ ابھی وہ یہ کر رہے ہوں گے، وہ کر رہے ہوں گے، اس پہ آپ کی یہی رائے جو بھی بنیادی طور پر تکلیف جو ہے اس کا تو بالکل ہی امکان ختم ہے. اس لیے ابھی میں یہ 3 سالہ بچے کے نہیں، جنرلی مرحومین کی بات کر بھی اگر فرض کیجیے ایک ایسے ہی کہ اللہ نہ کرے یا تو وہ عذاب میں اتنا تکلیف میں ہوگا یا نعمتوں میں اتنا کھویا ہوگا کہ وہ دنیا کی ٹینشن سے ایک طریقے سے بے خبر ہی ہوگا. یہ کہنا ٹھیک ہے؟ اگر اس کو اور ہم تھوڑا سا وسعت دیں مفتی صاحب کی اجازت سے، تو ہمارے پاس ایک روایت تو یہ ہے کہ اما روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النار، کہ جو قبر ہے یا وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. یہ تو ہو گئی ایک بات، یعنی ایک جنت کا منی ایچر ہو گیا اور جہنم کا بھی منی ایچر، دونوں میں سے کوئی ایک امکان پایا جاتا ہے. اب اس کے بعد جو ہے حسب مراتب پروردگار عالم کے اذن سے اگر دنیا کے معاملات کی ان کو کوئی خبر ہو تو ظاہر ہے کہ اس پر تو پروردگار عالم کی قدرت کے اوپر تو کوئی روک نہیں لگائی جا سکتی. جیسے مثال کے طور پر اس کے اندر ہم اور وسعت دیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہادت امام حسین علیہ السلام پر مطلع ہونا اور جناب ام سلمہ کے خواب میں آنا، تو ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ایک ضابطہ تو ہے نا. اور میرا نہیں خیال ہے کہ مفتی صاحب کو بھی اس پر کوئی، میرے خیال میں کوئی اختلاف ہوگا، لیکن یہ کہ بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں پروردگار عالم کے اذن سے، پروردگار عالم کے حکم سے، جتنی اسپیس ہے، جتنی گنجائش ہے، خدا جس کے لیے چاہے وہ عطا کرے گا. اور بہرحال پروردگار عالم کے علم میں ہے کہ کس کو کتنا بتانا ہے اور کس کے لیے کتنی گنجائش پیدا کرنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب بس آخر میں اپنی جاتے بتا دیں، ابھی یہ وہ ایام ہے کہ جب لوگ اعتکاف کی نیت کر چکے ہیں یا آمادہ ہو رہے ہیں وہ، تو میں اگر آخر میں اعتکاف کے حوالے سے بس ایک بات کر دیں گا، چونکہ اب رمضان کا وقت تو آ گیا ہے نا تقریباً. جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب معتکف اعتکاف کرتا ہے تو گویا کہ ایک طرح سے دھرنا دے دیتا ہے وہ، کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہے کہ میں مغفرت کو تحفہ لے کے جاؤں گا، تو اللہ اس کی مغفرت فرما ہی دیتا ہے. واہ واہ. ایک روایت میں ہے کہ اعتکاف کرنا 2 عمرے 2 حج کے برابر ثواب رکھتا ہے، ایک ضعیف روایت کے مطابق. تو یہ بہت اچھی عبادت ہے بشرطے کہ انسان اس کو شرعی تقاضے کے مطابق ادا کرے. بعض لوگ کہتے ہیں چلو یار ذرا بیٹھ جاتے ہیں، دوست بھی ہیں، ذرا انجوائمنٹ کریں گے، یا بہنیں کہتی ہیں کہ گھر کے کام سے تھک گئے، میں تو اعتکاف کر رہی ہوں، تو بڑے سیدھے وہاں پہ کمرے میں، باقی تم کام کرتے رہو. یہ بھی خطرناک ارادے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کریں گے تو انشاءاللہ بڑا اجر و ثواب ہے. صحیح. آپ بھی بہنوں اور بھائیوں کے اعتکاف کی فضیلت کے حوالے سے بتا دیجیے. نہیں، اعتکاف بہت اہم عبادت ہے، اللبس فی المسجد ہے. پروردگار عالم کی خاطر انسان اپنی مشغولیات کو ترک کر کے، ویسے ہی ماہ رمضان خدا سے قریب ہونے کا مہینہ ہے، تقویٰ کا مہینہ ہے، قربتاً اللہ، انسان خدا کے لیے بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے. اس میں ایک اہم عبادت ماہ مبارک رمضان کی اعتکاف بھی بن جاتی ہے.
اور اس عبادت کو انجام دینے کے لیے انسان خاص طور پہ مسجد کا جب اہتمام کرتا ہے اور تو پھر ظاہر ہے کہ اس روحانیت کا ایک الگ ہی انداز ہو جاتا ہے کہ جہاں کچھ افراد مل کر اگر اس عبادت کو انجام دے رہے ہوں. ظاہر مسجد تو ایک ایسی جگہ ہے نا کہ جہاں پر ایک شخص عبادت کر رہا ہے تو دوسرا بھی کر رہا ہے, تیسرا بھی کر رہا ہے, تو عین ممکن ہے کہ اس اعتکاف کی وجہ سے ان کو باہمی علمی مباحثے کا بھی موقع ملے, باہمی طور پر اس مذاکرے کا بھی موقع ملے کہ جس کے اندر ان کے دین کی معرفت میں, دین کی سمجھ میں بہتری آئے. پھر علماء ہوتے ہیں, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ بھئی مجھے جانا ہے, مجھے فلاں کام ہے, تو ابھی واز ہو رہا ہے تو میں نہیں سن پاؤں گا, بیان ہو رہا ہے تو میں نہیں سن پاؤں گا. اب تو اس نے اپنے آپ کو مسجد ہی کے اندر محدود کر لیا. تو اب اس طرح کی کسی عذر کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے. قرآن کھول کر پڑھ رہے ہیں تو بھی دل جمی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, دعائیں پڑھ رہے ہیں تو دل جمی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, تو زیادہ امکان اس بات کا پیدا ہو جاتا ہے کہ انسان خدا سے لو لگا سکے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. بہت نوازی, بہت شکریہ دونوں علماء کرام کو. اور آپ اس نمبر پہ ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. آپ کے سوالات اور علماء کرام کے جوابات ہم اس سیگمنٹ میں شامل کرتے ہیں. ایک بریک کے بعد ہم قرآن سائنس سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.